بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ میں ہوں محمد بلال طاہر۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پوچھتے ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم حافظ صاحب، یہ بتائیں اس عشرے میں ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے اور کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بڑا مبارک پاکیزہ رمضان کا دراصل اختتام ہے، اور جو اختتام ہوتا ہے نا وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، چونکہ اس میں سارا کے سارا جو عمل ہوتا ہے اس کا اختتام، تو اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ تھا، دوسرا عشرہ مغفرت کا تھا، اب یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا، اور اس کی آخری جس دن چاند نظر آ جائے گا وہ آخری دن لیلۃ الجائزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی تقسیم کا ہے۔ اب اس میں کیا کرنا چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بھی آخری عشرے میں زیادہ ہو جاتے تھے دوسرے عشروں کی نسبت، اور جتنے بھی اولیاء اللہ یا صاحب علم یا متقی پرہیزگار لوگ ہیں، صحابہ اکرام، اہل بیت، علماء، ان کا بھی معمول اس عشرے میں یہ تھا کہ وہ باقی تمام اعمال چھوڑ کے قرآن کی طرف اور قیام اللیل کی طرف اور روزے کے جو اعمال ہیں ان کی طرف اب ان کی رغبت ہو جاتی تھی، کیونکہ اگر اس کو بھی ہم نے ضائع کر دیا، دیکھیں نا، پہلا عشرہ ملا، آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی تبدیلی نہ آئی، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ بغض چھوڑا، نہ حسد چھوڑا، نہ بخل چھوڑا، دوسرا مغفرت کا تھا، اس میں بھی کچھ، تو اب تو کم از کم جو ہے آخری جاتے جاتے جو ہے اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کو منا لیں۔ یہ دیکھیں، میں عرض کروں، اس وقت انسانیت جس مرحلے پر ہے، جس جگہ کھڑی ہے، اور ہم جن مشاکل میں ہیں، دنیا نے یہ بات تو دیکھ لی نا کہ پوری دنیا کی قوتیں جو ہیں، ایک وائرس آیا، یہ کرونا جو ہے، اس کا علاج نہیں ڈھونڈ سکی۔ آخر کوئی تو خالق و مالک ہے جس نے اسے بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، جو انسانوں کو علم دیتا ہے۔ اللہ نے جب روک لیا تو اب کوئی بھی اس کی ویکسین ہی تیار نہیں کر پا رہا۔ تو قرآن سے جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو اس اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اس کو راضی کرنے کا وقت ہے، اس سے اپنے گناہوں پہ استغفار کرنے کا وقت ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اعمال جو ہیں ان میں اضافہ کریں، زیادہ کریں اپنے اعمال کو، اور اپنے اعمال جو ہیں ان میں قرآن کریم جو ہے بالخصوص اس کی تلاوت کو زیادہ کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اور پھر یہ ہے کہ اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے، اور فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ طاق راتوں میں ہی لیلۃ القدر ہو، یہ بھی ممکن ہے دوسری راتوں میں ہو۔ تو اس لیے تمام راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، اور یہ تو ایسا وقت ہے جب اللہ کریم جو ہیں وہ آسمان دنیا پر منادی کرا رہے ہیں کہ آ جاؤ، کوئی بندہ ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جس کو رزق چاہیے، کوئی ہے جس کو مغفرت چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے مغفرت اور اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس کے پاس جتنی استطاعت ہے اتنی استطاعت کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ سخاوت کرے، اللہ کے راستے میں دے، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، اپنے پڑوسیوں پہ، رشتہ داروں پہ۔ تو یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جو اس عشرے میں کرنے کے ہیں، یہ تو ویسے ساری زندگی کرنے کے ہیں۔ خوش اخلاقی سے پیش آئے، حسد سے بچے، بغض سے بچے، کینے سے بچے، لیکن یہ عشرہ جو ہے اس کا ایک ایک منٹ قیمتی سمجھنا چاہیے اور اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جاوید صاحب، یہ بتائیں، شب بارات یہ کب ہوتی ہے، اور کیا یہ 27ویں کی رات کو ہی ہوگی یا کسی اور رات بھی ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب بارات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔
طاق راتیں 21 23 25 27 29. لیکن مفسرین محدثین نے یہ بھی بتایا ہے کہ ممکن ہے یہ پورے عشرے میں کوئی رات ہو، ممکن ہے پورے رمضان میں کوئی رات ہو، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ممکن ہے پورے سال میں کوئی رات ہو. لہٰذا صرف یہ کہہ دینا، جس طرح ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ 27ویں شب بھی ہوگی، یہ ضروری نہیں 27ویں شب ہو. یہ جو ہے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ جو جتنے دن باقی ہیں، 7-8 دن رہ گئے یا 6-7 دن رہ گئے، ان کے اندر آپ یہ کریں کہ آپ تراویح اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا گھر میں پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ کے آگے تھوڑا آرام کر. بات کرنے کا حق ہے، جیسے ایک دوست کے ساتھ بات کی جاتی ہے. ہم دعا بھی اجنبیوں کی طرح مانگتے ہیں. اچھا، وہ بالکل ایسا ہمارا انداز ہوتا ہے کہ جیسے دعا ایسے مانگے کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ اسے جانتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت جو ہے عبادت کی. یہ نہیں ہے کہ اچھا جی، اور ہم دیکھتے ہیں جمعہ کی یا نماز میں کہ جو ہی سلام پھیرا امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آدھے لوگ تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں، اور جو آدھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کب یہ ختم کرے گا. تو یہ نہیں ہے، دعا دل سے مانگنی چاہیے. انت عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو کأنک ترا، ایسے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے. تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے کرو کہ جیسے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا، ان راتوں میں جو آپ نے کہا کہ عبادات، یا ان راتوں میں خاص جو عبادت ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا. اور ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور شب برات کوئی رات بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں کہا گیا کہ تحری تلاش کریں، تو ہمیں طاق راتوں میں بالخصوص جو ہے وہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے. باقی راتوں میں بھی کرنی چاہیے، لیکن طاق راتوں میں آپ زیادہ کوشش کر لیں. اچھا، مطلب شب بارات کے خاص اعمال کیا ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی کہا کہ خاص عمل تو کوئی نہیں، لیکن ایک دعا ہے جو سیدہ طیبہ طاہرہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے. وہ ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ یاد کر لینی چاہیے، مختصر سی دعا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا، ہم سے بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے. اس ایک اور طرح سے بھی یہ دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے. اب یہ دیکھیں، یہ خالی دعا نہیں ہے، خالی دعا نہیں ہے، یہ اس میں عمل بھی ہے کہ آپ بھی تو لوگوں کو معاف کریں. آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند، تو خود بھی تو معاف کرو لوگوں کو. چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، بھائی کی بھائی سے، بہن کی بھائی سے، چاچے کی، تائے کی، مامے کی دوست سے، پڑوسی سے، یہ ختم کرو. اللہ کے لیے ختم کر کے صلح کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور رحم کرو لوگوں کے اوپر. مالک پر ملازم رحم کرے کہ وہ اس سے تنخواہ لیتا ہے، اس کا کام پورا نہیں کرتا. ملازم کے اوپر مالک رحم کرے کہ وہ اس کی تنخواہ دے، اس کے خیال رکھے، ان کے مصارف کا خیال رکھے، ان کے حق دے. اسی طرح جو اولاد ہے وہ والدین کے حق کا خیال کرے، والدین اولاد کے حق کا خیال کریں، پڑوسی کے حق کا خیال کیا جائے، بہن بھائیوں کے حق کا خیال کیا جائے. تو یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو. اور پھر قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایمان والے تو وہ ہیں جو غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو کسی کی غلطی کو معاف کر دے تو وہ احسان کرنے محسن ہوا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس کی دعا جو ہے وہ بڑی مختصر سی ہے کہ اللہم انک عفو. یہ آپ پورا دن رات، یہ نہیں کہ رات کو ایک تسبیح کر لی تو بس نہیں، دن رات پڑھتے رہیں ان دنوں میں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہ شب برات کی پہلے اور دوسرے عشرے میں روزے نہیں رکھے تو اب وہ کیا کرے؟ اور کیا مردوں کا اعتکاف جو ہے وہ گھر میں ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک روزہ اگر آپ نے پوری زندگی روزے رکھے، پوری زندگی نفلی، اور رمضان کا ایک روزہ زندگی میں چھوڑ دیا، تو وہ ساری زندگی کے جو روزے ہیں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے. پوری زندگی کے روزے اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے.
اب جنہوں نے مثلا نہیں روزے رکھے تو ان کو چاہیے کہ وہ پہلے تو اللہ سے معافی مانگے اور اس کی قضا کرنے کا فیصلہ کریں کہ جو ہی رمضان ختم ہوگا فوراً ہم نے جو روزے نہیں رکھے ہیں اس کی قضا دیں گے، وہ روزے ہم رکھیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اور بلا عذر اگر کسی نے نہ رکھے وہ بڑا گناہ گار ہے، لیکن اللہ معاف کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ تو ایک تو یہ کام کرنے کا، دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ وہ اب کم از کم 10 دن جو ہے وہ روزے کو روزہ بنائیں۔ روزے کو روزہ کیسے بنانا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار نہ جھوٹا ہوتا ہے، نہ بخل کرتا ہے، نہ حسد کرتا ہے، نہ کینہ رکھتا ہے، نہ بغض رکھتا ہے، نہ وہ عداوت رکھتا ہے، نہ فحش گوئی کرتا ہے۔ آج کل یہ جو آلہ آ گیا ہے، یہ موبائل ہاتھ میں، ایک میسیج آتا ہے، وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے پتہ ہی نہیں ہے، اس کو چلا دیتے ہیں۔ اب وہ جہاں جہاں پہنچے گا، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک میسیج اگر وہ غلط تھا، جھوٹ پہ مبنی تھا، تو اب وہ جہاں جہاں آپ نے آگے کر دیا، اس نے آگے چلتا چلتا تھا، وہ آپ جو اس کو پڑھتا جائے گا، جہاں جہاں پہنچتا جائے گا، گناہ میں آپ شریک ہوتے جائیں گے۔ تو اس سے بچیں۔ ہمارے کچھ دوست بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی دیکھنے کہ جی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی فلمیں لگا لو۔ بھئی روزہ آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے نہیں رکھا کہ وقت گزارنا ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ کہا گیا کہ جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ سے باز نہیں آنا، جس نے روزہ رکھ کے غیبت سے باز نہیں آنا، جس نے روزہ رکھ کے بخل کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، جس طرح ابھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ عید نہیں آئی، عید میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، خوف خدا جو ہے نا، روزہ کا مقصد خوف خدا پیدا کرنا ہے، لیکن ہم بڑے عجیب ہیں۔ ہم ایک طرف تو سخاوت بھی سب سے زیادہ ہم ہی کرنے والے ہیں، دوسری طرف ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، کم تولنا، نفع زیادہ لینا، یہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ماشاءاللہ بیچ میں اچھے بہت لوگ ہوں گے، لیکن جو مجموعی صورتحال ہو جاتی ہے وہ بڑی مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لازم یہ ہے کہ ایک تو اس طرف توجہ دی جائے کہ جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ روزے بھی رکھیں اور قرآن بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے قرآن کریم مکمل ہو جائے۔ دوسرا جو آپ کا حصہ ہے سوال کا کہ مردوں کا اعتکاف، تو مردوں کا اعتکاف جو ہے وہ تو مسجد میں ہے، لیکن اب چونکہ حکومت کی کچھ پابندیاں بھی ہیں، کچھ اور مسائل بھی ہیں، کرونا کا مرض بھی ہے، تو معتکف وہ ہے جو اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھے۔ اگر آپ گھر میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، مردوں کا اعتکاف تو گھر میں نہیں، لیکن اب اگر مجبوری آپ کہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ پھر آپ ایک کمرے میں محدود ہو جائیں، یہ موبائل سے آزادی حاصل کریں، ٹی وی سے آزادی حاصل کریں، اور پھر آپ فقط اللہ اللہ کریں۔ اعتکاف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھے ہیں سارا کاروبار بھی چلانا ہے اور گپے بھی لگانی ہیں، الٹے سیدھے میسج کرنے کرانے بھی ہیں، اور آپ کہیں میں اعتکاف میں ہوں۔ اعتکاف بیسیکلی یہ جو خیمہ لگتا ہے نا مسجد میں اعتکاف والا، اس کا تصور کیا ہے؟ اس کا تصور ہے قبر کا، کہ جس طرح قبر میں انسان اکیلا ہوگا اور اس کے مالک کے درمیان کوئی اب فرد نہیں ہے، وہ ہے اور اس کا اللہ ہے، اسی طرح معتکف اپنے خیمے میں اکیلا ہے اور اس کا اور اللہ کا ایک ربط پیدا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب خیمے میں 4 لوگ ہیں، گپے بھی لگا رہے ہیں، لطیفے بھی سنا رہے ہیں، غیر شرعی اور گفتگو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باہر بھی۔ گھر کے اندر مرد کا اعتکاف نہیں، عورت گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن موجودہ حالات میں جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کی اجازت نہیں یا اور مسائل ہیں، وہ الجھنے کی بجائے اپنے گھر کے ایک کمرے میں اپنے آپ کو محدود کریں، قرآن شریف پڑھیں اور استغفار کریں، روزہ رکھیں، اور یہ جو لغویات ہیں ان سے دور رہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک جو ہے وہ آسانی پیدا کر دیں گے، اور اللہ اجر دینے والے ہیں۔ نیتوں کا حال اللہ کریم جانتے ہیں، وہ انشاءاللہ کریم ہے، کرم فرمائیں گے۔ جعفر صاحب، جو صدقہ فطر ہے جسے فطرانہ کہتے ہیں، یہ عید سے قبل بھی دیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اب جلد از جلد دے دینا چاہیے، کیونکہ جو ملک کے حالات ہیں، جو دنیا میں حالات ہیں، تو جو لوگ بیچارے جن کے پاس عید کے دن ممکن ہے کھانے کو بھی نہ ہو، تو وہ کھانے کا کچھ بندوبست کر لیں، کپڑے لے لیں، ان کے بھی بچے ہیں، اس جذبے کے ساتھ
اور اس سلسلہ میں دارالافتاء پاکستان نے جو نصاب رکھا ہے جو صدقہ فطر کے حوالے سے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ گندم 2.25 سیر دینی ہوتی ہے، تقریباً یہ 100 روپے کے قریب بنتا ہے اس کا۔ ہر شہر والے 2.25 سیر گندم کا جو بھی ریٹ بنے وہ دیکھ لیں، کراچی، لاہور، ادھر کوئی 100 120 کے قرب و جوار میں جو ہے وہ ملتی ہے، تو اس حساب سے دیکھ لیں۔ جو 3.5 سیر جو ہے، اور یہ تقریباً 260 روپے بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد کھجور جو ہے وہ 3.5 سیر، یہ کھجور کے حوالے سے ہے کہ بھئی کون سی کھجور آپ دیتے ہیں، ایک 200 روپے کلو ہے، ایک 500 والی ہے۔ اب میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، ایک آدمی ماشاءاللہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو وہ یہ نہ کرے کہ میں نے اپنے خاندان کا گندم کے حساب سے صدقہ دینا۔ اسے تو چاہیے کہ وہ کشمش یا جو ہے اپنا کھجور اس کے حساب سے دیکھے، اور وہ بھی دیکھے کھجور میں پھر بڑی بڑی اچھی نوع کی کھجور ہے، وہ عجوا کھجور ہے، امبر ہے، اس حساب سے دیکھ لے کیا پیسے بنتے ہیں، تو اس حساب سے وہ جو ہے وہ دے دے۔ پھر اس کے بعد کشمش ہے، یہ 3.5 سیر جو ہے، یہ یعنی گندم 2.25 سیر، جو 3.5 سیر، کھجور 3.5 سیر، اور کشمش 3.5 سیر۔ اب یا تو وہ اپنے علاقوں کا ریٹ پوچھ لیں وہاں کسی دکان والے سے، اس کے مطابق دے دیں، نہیں تو ایک عمومی ریٹ ہمیں معلوم ہی ہے کہ کیا ہے، اس حساب سے دے دیں۔ لیکن یہ بخل نہ کریں کہ یہ دیکھیں یہ آپ نے رمضان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کا بھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے اور عید کا شکر بھی ہے، تو آپ اس میں کمی نہ کریں۔ جو تو واقعی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ تو گندم کے مطابق دے دیں یا جو کے مطابق۔ جو وسائل والے لوگ ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اچھی کھجور کے ریٹ کے اعتبار سے جو ہے دیں، اور یا کشمش کے اعتبار سے دیں، اور یہ پہلے دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عید الفطر سے پہلے ابھی رمضان میں دے دیں تو ممکن ہے ڈبل اجر ہو جائے، ایک فطرانے کا، ایک رمضان میں جو ہے نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم اجر دینے والے ہیں، وہ کتنا اجر دے دیں یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو ویسے بھی روزے دار کا اللہ نے کہا ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس میں آپ یہ نہ کریں کہ بخل کریں، آپ بالکل اللہ کا نام لے کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولت دینے کے جذبے سے صدقہ فطر جو ہے وہ کھجور یا کشمش یا جو کے جو ہے اس سے دیں۔ لیکن جو بیچارے نہیں وسائل رکھتے وہ اگر گندم کے حساب سے بھی دیں تو یہ سارا اللہ کے ہاں قبولیت ہے۔ اللہ مال کو نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھتا ہے اور ارادے کو دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کو وہی چیز پسند ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں۔ اللہ نہیں پسند کرتا کہ آپ کہو کہ جناب میں خود تو اپنے لیے عجوا کھجور لاؤں جو 5000 کی کلو ہے، اور جب اللہ کے لیے دینی ہے تو 50 روپے والی کلو، تو یہ بھی تو درست نہیں ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ شکریہ حافظ صاحب، دعا کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ، ظاہری، باطنی، سری، اعلانی، اے اللہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، فضل فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں، عظمتیں، وسعتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ عنایات کے دروازے کھول دے۔ یا رب العالمین پوری انسانیت سے اس وبا کو ٹال دے۔ یا اللہ رزق حلال کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں خاتم المرسلین سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے۔ یا اللہ عرض حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطینیوں، کشمیریوں، تمام مظلوم انسانیت پر رحم فرما۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین،
حرمین شریفین کے دروازے بند ہیں مسلمانوں کے لیے، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا رب العالمین۔ اس پروگرام کو پہنچانے میں، اس خیر کی بات کو جو بھی جہاں جہاں پر شریک ہے، اس کے مالکان، باقی احباب، یا اللہ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، اور یا اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، خطائیں درگزر فرما، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، یا اللہ شب قدر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ